پوڈ کاسٹ کا پاکستان میں جب بھی نام لیا جاتا ہے تو جو پہلی شناخت ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ حافظ احمد صاحب کی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو فی زمانہ عائشہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے گیجٹس سے، یوٹیوب سے، ٹیلی ویژن سے، اسکرین سے، موبائل فون سے دور رکھنا چاہیے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ روک نہیں سکتے. ہاں، آپ بچوں کو دنیا سے ہٹا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اگر ہٹائیں گے تو وہ کل کو زیادہ پرابلمٹک ہوں گے جب انہیں سوسائٹی میں کوئی اور بچہ وہ چیزیں دکھائے گا. آپ اس وقت اپنا یہ پوڈ کاسٹ کا سیٹ اپ ہے، اس سے اس وقت زیادہ ارن کر رہے ہیں؟ جو ای کامرس کا آپ کا سلسلہ ہے اس سے زیادہ ارننگ ہو رہی ہے؟ ای کامرس سے زیادہ ہو رہی ہے. اچھا، زیادہ ارننگ. اس کی ریزن یہ ہے کہ ای کامرس میں ہم لوگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے ملٹیپل کلائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور کلائنٹس کے ساتھ ہم منتھلی چارجز بھی لیتے ہیں اور کچھ مائنر سی پرسنٹیج بھی رکھتے ہیں ان کے بزنس میں. تو آن این ایوریج 8 سے 10 ہزار ڈالر یوٹیوب اور فیس بک ملا. تھرڈ جب ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہوئے تھے پاکستان، مولانا کے گھر آئے تھے، یہ کوئی کمال ہو گیا تھا. اچھا، اس سے بیٹر لائن اپ پاکستان میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کے سامنے مولانا طارق جمیل ہوں اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور مولانا کے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ٹویٹر واریئرز ہیں، ان کی دست برد سے اب تک محفوظ ہیں. میں الحمدللہ بالکل محفوظ ہوں. اب مجھے یہ ریلائز ہو رہا ہے آپ شاید پاکستان کی واحد کوئی شخصیت ہے کہ جو شاید یہ جو سیاسی جتھے ہیں ہمارے ان سے محفوظ ہیں اب تک. اور اللہ خیر رکھے. نہ کوئی سیاستدان بچا، نہ کوئی اسپورٹس مین بچا، نہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر بچا، اسکالر بچا، ہاں جی، نہ کوئی مذہبی شخصیت بچی، نہ کوئی اینکر بچی. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف رکھے. آمین آمین. ووٹ تو ڈالتے ہوں گے؟ جی ووٹ دیا تھا. عمران خان کو ووٹ دیا تھا. عمران خان کو ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا. چلے بس تھینک یو. میرا خیال ہے میں نے اپنا مقصد اچیو کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کے، ہمارے، ہم سب کے جانے مانے پہچانے حافظ احمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. میں نے تاخیر اس لیے نہیں کی تعارف کروانے میں کہ چونکہ ظاہر پوڈ کاسٹ کا پاکستان میں جب بھی نام لیا جاتا ہے تو جو پہلی شناخت ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ حافظ احمد صاحب کی ہے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا دیکھنے والوں کے لیے کہ حافظ احمد صاحب مجھے انٹرویو کر رہے ہیں یا میں حافظ صاحب کو انٹرویو کر رہا ہوں. اس لیے ظاہر اس قسم کے سیٹ اپ پہ لوگوں کے ذہن میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ حافظ صاحب جو ہے وہ انٹرویور ہوں گے، کیونکہ آپ نے ظاہر پاکستان میں اس کو شناخت بخشی ہے اور اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. حافظ صاحب بہت ساری باتیں ہیں، بڑا مزہ آنے والا ہے آج مجھے. میرے اندر کا شرارتی بچہ جو ہے نا وہ اچھا یہ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے پوڈ کاسٹ میں جب کوئی ایسا گیسٹ ہو جس سے آپ کا ذاتی تعلق ہو، وہ مزہ ہی اور ہوتا ہے. باتیں ہی ایسی نکلتی ہیں. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ میں کتنا درگزر کرتا ہوں آج. لیکن آپ صاحب ذرا ایک سنجیدہ سوال سے آغاز، اور میں یہ واقعی چاہتا ہوں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے بھی، کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا نوجوان کہ جس کے گاؤں میں آج تک بجلی نہیں ہے، اور میں دیکھ کے بھی آیا، آپ کے گاؤں ہم گئے بھی، وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ، اور میں خیال شاید ابھی کچھ عرصہ پہلے بجلی کا انتظام وہاں پہ ہوا ہے، ہو گیا ہے، لیکن ہر جگہ پہ نہیں. اچھا، اور وہ بھی اللہ نے آپ کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا. تو ایسے گاؤں سے آنا کہ جہاں بجلی آج تک ٹھیک طرح سے نہیں ہے، اور پھر پاکستان میں اس جدید ترین چیز کا، جس کو پوڈ کاسٹ کہتے ہیں، اس کا چہرہ بن جانا، پھر ایک اور جدید ترین چیز جسے ای کامرس کہتے ہیں، اس میں اپنے جھنڈے گاڑنا. کوئی ایک دو تین سے زائد نہیں، 3 چیزیں بتائیے کہ جس کی وجہ سے ممکن ہو سکا. اقرار بھائی، سب سے پہلے تو اللہ کا کرم ہے، بے شک، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اور آپ کو یاد ہے جب آپ وہاں آئے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے دادا یہاں پہ قرآن پاک پڑھاتے تھے، اور میرے دادا نے پڑھایا بے لاس، کسی سے کبھی پیسے نہیں لیے. مجھے لگتا ہے وہ جو کر گئے اس کا وہ فیکٹریاں وہ والی لگا گئے. بالکل. اس کے علاوہ مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. آپ اور میں، ہم ایسے بہت سے دوستوں کو جانتے ہیں جو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، بہت اچھا بات کرتے ہوں گے، سب کچھ، لیکن اور پوڈ کاسٹ بھی شروع کی نہیں چل سکی، انٹرویو شروع کیا نہیں چل سکا. تو میرے خیال میں اس میں انسان کا اپنا کمال تو کوئی نہیں ہے. میں نے بس ایسے ہی شروع کی تھی، اور جب شروع کی تو میں نے شروع کی بالکل نیچرل وے میں. صحیح. میں نے کسی کو کاپی نہیں کیا یا بناوٹی لہجہ نہیں. میں نے کہا بس جو ہے بول دیتے ہیں، اور اسی میں لوگوں نے پسند کرنا شروع کر دیا، اور راتوں رات ہی اس میں تو راتوں رات والا کام. ایک تو کرم ہو گیا نا اللہ تعالیٰ کے. چلیے، ہاں بے شک. لیکن آپ اصل بات نہیں بتا رہے نا. اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد بھی تو ظاہر انسان کے جو دو، میں نے کہا 3 چیزیں بتانی ہیں آپ نے. 3 چیزیں بتانی ہیں، باقی 2 مجھے پتہ ہی نہیں. کیونکہ مجھے کوئی ریزن نہیں سمجھ آتا. ایک چیز تو میں بتا سکتا ہوں، ایک آپ بتا دیں مجھے پلیز. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب کا جو وہ ہے نا جی، سب کے ساتھ تعلق وہ بڑا پرخلوص ہے. یعنی میں اپنی مثال دیتا ہوں، اور اکثر یہ کہتا ہوں کہ 10 بار بھی حافظ صاحب کا فون نہ اٹھائیں
اور 11ویں بار جب حافظ صاحب سے بات ہوتی ہے تو کوئی گلا شکوہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 10 بار میرا فون نہیں اٹھایا, اور پھر مستقل میسیج اور کالز کرتے رہتے ہیں. اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہیں بناتے کہ میں نے فون کیا تھا یا میسیج کیا تھا اور اس کا رپلائی نہیں آیا. ایسا بڑے کم لوگوں میں ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ کہ جو آپ کا عجز اور انکساری ہے رشتوں کے معاملے میں, وہ بھی شاید لوگوں کو ذرا آپ کی جانب کھینچتی ہے. اچھے لوگ آ جاتے ہیں آپ کے پوڈ کاسٹ میں, ایک اچھا لائن اپ ہم نے دیکھا, شاید ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. محنت ہو سکتی ہے حافظ صاحب؟ محنت میری اتنی نہیں ہے. اچھا, میں کوئی تیاری نہیں کرتا, کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. بس جو بھی گیسٹ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, بات چیت. آپ نے جو کی اسی سے اگر میں ریلیٹ کر دوں, کنسسٹنسی. ابھی ہم کینیڈا میں جب اکٹھے تھے تو وہاں پہ مجھے مفتی طارق مسعود نے کہا کہ یار تم نے کوئی بندہ چھوڑا بھی ہے, کوئی بندہ ایسا ہے جو نہ آیا ہو جس کو آپ سوچ نہیں سکتے. تو انہوں نے بھی کہا, میں نے کہا کہ بس اللہ کا کرم ہے. انہوں نے کہا مجھے وجہ یہ لگتی ہے کہ تم کنسسٹنٹ بہت ہو. بالکل. ان کے ساتھ بھی میرا ٹائم میرے خیال کوئی سال کے بعد بنا تھا. اچھا, ابھی میں نے آپ کو آف دی ریکارڈ بتایا تابش ہاشمی کے ساتھ 1 سال تک میں ان سے رابطے میں رہا. انہوں نے کہا اچھا آج کرتے ہیں, کل کرتے ہیں, تو وہ بالآخر آ گیا. انہوں نے کہا جی حافظ صاحب دسو کی کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اچھا, میں ابھی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا میں, میرا یہ گمان ہے کہ شاید ان میں سے سب سے پہلے میرا اور آپ کا تعارف ہوا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی. ہم ٹرکی ساتھ تھے ایک ٹرپ کے اوپر, اور پھر میں نے پہلی بار آپ کے دفتر پہ چھاپا مارا اور اسے بھی لوگوں نے بڑا پسند کیا. بالکل. تو کس سٹیج پہ حافظ صاحب آپ کو لگا کہ یار یہ جو شہرت ہے نا یہ مزے کی چیز ہے اور مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ لوگ مجھے پہچانیں؟ کب آئے پھر آپ, کس چیز نے آپ کو پوڈ کاسٹ کی طرف راغب کیا؟ پوڈ کاسٹ کی طرف تو ایسا تھا کہ مجھے ایک دوست نے اپنی پوڈ کاسٹ میں بلایا تھا ایز اے گیسٹ. اوکے. اور وہ 3 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہوئی جو کہ آج تک چل نہیں سکی. اس میں باتیں کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ دوست نے کہا کہ میں نہیں چلا سکتا اس کو, لیکن اس نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اس نے کہا یا میں چلاؤں گا یا نہیں چلاؤں گا, ایڈٹ نہیں کروں گا, یہ میں نہیں کروں گا کہ یہ اسے تمہارے کاٹ کے تو باقی چلا دوں. یہ اس نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. بالآخر وہ نہیں چلا سکا کیونکہ اس میں ای کامرس انڈسٹری کی کچھ بہت زیادہ سچی باتیں کی گئی تھی, بہت سے لوگوں کے بارے میں تھی, اور وہ پروف بیسڈ باتیں تھی, تو اس کے ادھر بھی تعلقات تھے, ہر طرف تھے. تو اس نے کہا کہ یار یہ مشکل ہو جائے گا. اب میرے پاس ٹیم آلریڈی تھی, آپ نے آفس اس سے پہلے میرا دیکھا ہوا تھا. میں آیا آفس میں اور میں نے ٹیم سے کہا جائیں جی پوڈ کاسٹ کے مائک لے کے ہیں. اچھا. ایڈیٹر ہے میرے پاس وسیم, اس نے کہا جی, میں نے کہا جی کل سے پوڈ کاسٹ شروع کریں گے. اتنا اچانک ہوا. وہ گیا مارکیٹ سے لے آیا, اور کیونکہ میں ٹی وی چینلز پہ جا رہا تھا, آپ جیسے دوستوں سے تعلق دوستی تھی, تو مجھے پتا تھا کہ پی آر کا کوئی ایشو نہیں ہے, گیسٹ ہو جائیں گے. تو پہلی پوڈ کاسٹ کی سراج الحق صاحب کے ساتھ, اس وقت جو امیر جماعت اسلامی, ٹھیک ہے, فوزان نے کروائی. بلکہ فوزان میرا استاد ہے پوڈ کاسٹ. اچھا. فوزان نے مجھے ٹیکنیکل چیزیں, پہلی بار زندگی میں پوڈ کاسٹ پاکستان میں جو پوڈ کاسٹ کہتے ہیں ایکچوئل, تو وہ ہاں شاید یہ مائک وائک لے کے وہی گھر آ گئے تھے, اور میں نے ہاں فوزان سے بالکل, پھر فوزان نے مجھے بتایا کہ یہ مائک لینے ہے, یہ کرنا ہے. پوڈ کاسٹ شروع ہوگی. 2nd یا 3rd پوڈ کاسٹ تھی میری جواد احمد کے ساتھ. ٹھیک ہے. میں نے ان سے پوچھا جی آج کل آپ ہمیں کنسرٹ میں نظر نہیں آتے. انہوں نے کہا مجھے بلاتا ہی کوئی نہیں. اچھا. جب سے میں نے خان صاحب کے خلاف بولنا شروع کیا, لوگ مجھے نہیں بلاتے. یہ ٹیگ لائن تھی جو اگلے دن پاکستان کے تمام اخباروں میں یہ نیوز بنی تھی. اچھا. آن لائن آپ دیکھ لیں, کوئی بھی وائرل بھی ہوا, یہ کلپ وائرل ہو گیا. اور یہ جب نیوز بن گئی نا, تو مجھے دوستوں نے بھیجی, جنگ اخبار میں خبر لگی ہوئی ہے, ARY پہ, ادھر ادھر, مطلب یو نیم اٹ, ایوری ویئر یہ خبر تھی. تو وہاں سے میری پوڈ کاسٹ جو ہے وہ مشہور ہوگی. اچھا. اور اس کے بعد الحمدللہ میں کرتا گیا اور اللہ کا, تو آپ کو لگتا ہے وہ ایک موومنٹ تھا جس نے تھوڑی سی ریکگنیشن جس سے پوڈ کاسٹ دے دی. اچھا, اس کے بعد جو آپ نے شہرت کی بات کی, مجھے شہرت کا نا ایک مزہ بہت آیا. اچھا. سب سے زیادہ مزہ مجھے پتا کب ہے, چند مہینے پہلے میں گیا عمرے پہ. اوکے. تو میں جب مدینہ منورہ گیا, ریاض الجنہ میں داخل ہوا اپنا پرمٹ کے حساب سے. جیسے میں داخل ہوا تو وہ ریاض الجنہ میں جو مدیر ان کو بولتے ہیں, ان کا جو ایک سینئر تھا نا, جو خدام وغیرہ ہوتے ہیں, ان کا سب سے سینئر, اس کی وردی بھی اور ہوتی ہے, وہ میرے پاس آ گیا, کہتا صاحب آپ آگے آ جائیں. اچھا. اس سے مجھے جا کے جالی کے ساتھ بٹھا دیا, پہلی لائن میں جالی کے ساتھ. اللہ. اور تھوڑی دیر کے بعد آیا, اس نے کہا کہ جو مدیر ہے نا یہاں کے, ان کو میں نے بتا دیا, اس نے سارے اسٹاف کو بتا دیا آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا. ہر 20 منٹ بعد اٹھا دیتے ہیں نا, اگلے جو آپ بیٹھے رہے جب تک آپ میں بیٹھا رہا. اس نے آدھے پونے گھنٹے کے بعد پھر میرے پاس آ گیا, جمعے کا دن تھا, مجھے کہتا آپ جمعہ پڑھ کے جائیے گا. پھر مجھے اٹھا کے لے گیا پہلی صف میں, ممبر رسول کے بالکل سامنے, اسے میری جگہ بنائی. وہاں تو اسے اس دن میں نے اپنی وائف کو کال کی, میں نے کہا یار آج شہرت کو پیسے پورے ہو گئے شہرت کے. مطلب یہ آپ مطلب اس وجہ سے اگر مل جائے تو یہ بہت بڑی. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید شہرت کی, شاید آپ کی جگہ کوئی بھی اور مشہور آدمی ہوتا تو شاید یہ ناممکن ہوتا. اس شہرت کے ساتھ ساتھ آپ نے جو احترام اور جو آپ کی شخصیت سے جو عزت
وابستہ ہے, وہ بھی شاید آپ کے کام کی وجہ سے کہ آپ نے کبھی کچھ چھوڑ پن نہیں کیا, آپ نے ضرورت سے زیادہ جو ہے نا وہ کوئی چالاکی یا ہوشیاری کرنے کی کوشش نہیں کی. الحمدللہ میں نے ہمیشہ کوشش کی, یا مطمع نظر یہ نہیں رہا کہ یار یہ وائرل ہو, اور وہ نظر بھی آتا ہے. میرا ہر گیسٹ مجھ سے خوش ہو کے گیا کہ یار آپ نے نا پگڑی نہیں اچھالی. یہ بڑی بات ہے, اور پھر آڈینس بھی خوش ہو, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں 200+ پوڈکاسٹ ہیں, ایک بھی گیسٹ ایسا نہیں جس کو آپ کال کرے تو وہ کہیں حافظ احمد نے ہمیں تنگ کیا تھا. میں کہتا ہوں یار تسلی سے, بعد میں بھی آپ جو کہیں گے وہ کٹ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی بھی جہاں پہ آپ مجھے ٹوک دیں گے کہ یہ کاٹ دوں, میں وہیں سے. چلیں اس پہ ہم آئیں گے کس کس نے کیا کیا کٹوایا تھا, بالکل دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں. لیکن آپ صاحب یہ یاد ہے پہلی بار کب پہچانے گئے تھے, پہلی بار کس نے پہچانا تھا, ارے حافظ احمد, یہ یاد ہے وہ مومنٹ یاد ہے؟ یہ واقعی مشکل سوال ہے. اچھا. کیونکہ ای کامرس میں بھی کچھ لوگ پہچانتے تھے, لیکن وہ تھے ایک کمیونٹی میں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ہمارا کوئی میٹ اپ ہونا, کوئی سیمینار ہونا, ہم نے پوسٹ لگانی, اور کہیں کو مل گئے. بالکل. تو اس کے بعد پوڈ کاسٹ کے بعد یہ ہے کہ الحمدللہ ایئرپورٹ, لیکن ایگزیکٹلی وہ مومنٹ ذہن میں نہیں ہے کہ نہیں, ایگزیکٹلی ذہن میں اس لیے نہیں ہے کہ میں پوڈ کاسٹ میں آنے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ لوگ مجھے جانتے تھے, تو اس لیے مجھے وہ پہلا مومنٹ یاد نہیں ہے کہ کب. لیکن اب تو الحمدللہ. اچھا مجھے ایک دن بڑے مزے کا سین ہوا. ہم دبئی میں ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے, لابی میں, میں مسز اور عائشہ. تو عائشہ گھوم رہی تھی, اس طرح بچے لابی میں دوڑتے ہیں, تو ادھر سے ایک خاتون آگے فوراً نا, اچھا سائڈ سے آئی اور کہتی کہ میں عائشہ کو دیکھ کے میں نے پہچانا اچھا کہ حافظ صاحب ادھر ہوں گے. تو اسے مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ یار عائشہ کی وجہ سے اس نے کہا عائشہ کو میں آپ کے ساتھ دیکھتی ہوں. تو میں نے عائشہ کو دیکھا, میں نے کہا آپ سب ادھر ہی ہوں گے. تو یہ ایک مجھے مطلب اگر آپ اچھا مومنٹ پوچھے تو مجھے کہ فیملی کو بھی لوگ جو ہے ریکگنائز کرتے ہیں. ہاں جی. اور صاحب یہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے, انسان ہے کہ اتنا عزت اور احترام مل رہا ہوتا ہے, اس طرح آپ نے بتایا کہ وہاں مدینہ منورہ میں بھی, کہ انسان کو اس کے علاوہ اور کیا سعادت چاہیے. تو پھر کہیں خاص طور پہ جب اتنا لوگ احترام اور سب کو آگے آگے آپ کو کر رہے ہوں, تو کسی جگہ جب یہ پروٹوکول نہ ملے نا, تو بھی ذہن بنتا ہے یار میں نے جاننا نہیں ہے. تو ایک غصے والی کیفیت بھی ہوتی ہے. تو کبھی ایسے چڑچڑاپن محسوس ہوا, کسی ریسٹورینٹ میں گئے ہیں اور انہوں نے آپ کو ایک آرڈنری اس کی طرح ٹریٹ کیا ہے, یا وہ پروٹوکول جو ہر جگہ دوسری جگہ ملتا ہے بیکاز آپ حافظ احمد ہیں, وہ وہاں نہیں ملا, تو دل میں آیا ہو کہ یار کوئی ایسا کوئی ناراضگی یا چڑچڑاپن محسوس ہوا ہو؟ نہیں الحمدللہ ایسا نہیں ہوا, اور ایسا میرا اپنا مزاج بھی ایسا نہیں ہے. بلکہ اب بعض دفعہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کوئی نہ پہچانے, کہیں فیملی کے ساتھ ہو نا تو ذرا بندہ سکون سے ہو جاتا ہے نا بیٹھ کے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, کیونکہ میں نے نا اس شہرت کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا, مجھے اس کی ریالٹی کا پتہ ہے. اچھا. میں نے بہت سے لوگوں کو اوپر جاتے اور پھر نیچے گرتے دیکھا ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ لوگ حافظ احمد کو نہیں جانتے. لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ آج یہ فیمس ہے, کل کو کوئی ایک چیز ہوگی خراب, کوئی ایک غلطی آپ کو کہاں سے کہاں لا کے کر دیتی ہے. تو میں اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتا, بلکہ میں یہاں تک کوشش کرتا ہوں کہ اپنے لیے, میں ٹو بی آنیسٹ میں سچ بتا رہا ہوں, میں کبھی کبھی فیور لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جب میرے ساتھ فیملی ہو تو میں فیور نہیں لیتا. اچھا. میں کہتا ہوں کہ عائشہ کو یہ مزاج نہ اس کا بن جائے کہ ایئرپورٹ پہ ہم جائیں تو ہمیں سب سے پیچھے ہٹا کے کہیں آپ آگے آ جائیں. یہ تو بتائیں اس بچی. اچھا. میں سچ بتا رہا ہوں, مجھے آپ کی ویڈیو. اچھا اپنے لیے بھی میں خیر بہت کم, 1 سے 2 بار میں نے کیا ہوگا, ورنہ میں نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. مجے کہتے ہیں دوست, ہر جگہ پہ دوست ہے. اچھا یہ مجھے دیانتداری سے بتائیے گا, یہ تو ظاہر بہت ہوتا ہے کہ ہم لگے ہوئے لائن میں اور کوئی افسر آ کے کس طرح آپ آگے آ جائیں. مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے مدینہ منورہ والی مثال دی, یہ ایئرپورٹ پہ بھی ایسا ہوتا ہے. اکثر آپ کسی ٹکٹ کی لائن میں لگے ہوئے ہوں, کسی ریسٹورینٹ کی ویٹنگ لسٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں, 10 جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ آفر کی جاتی ہے بیکاز آپ کو پہچان لیا جاتا ہے کہ آپ آگے آ جائیں. اس صورت میں کیا کرتے ہیں آپ؟ دیانتدارانہ بتائیے گا. دیانتداری سے بتاؤں تو 70 to 80% ریفیوز کرتا ہوں. اچا. شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن 10-20% نہ ہو. 2-4 بار ہوا بھی ہے, ایسا ہوا ہے طبیعت ٹھیک نہیں تھی, یا ویسے ہی دل کر رہا ہے کہ یار ٹھیک ہے, سچ بول رہا ہوں, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم ہی ایسا کریں گے نا, بلکہ 1-2 دوستوں کو میں نے کہا ایئرپورٹ پہ, انہوں نے ہمیشہ کہا کہ یار آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں, آپ جب اترتے ہیں تو آپ کال کیوں نہیں کر دیتے یا پہلے سے ہمیں بتا دیں. تو میں نے انہیں کہا کہ یار میں نا قانون کی عمل درآمد پہ بہت سی ویڈیوز بناتا ہوں کہ ٹریفک رولز کو فالو کریں, سیٹ بیلٹ لگائیں, یہ کریں وہ کریں. میں نے کہا جی میں پڑھا بہت بستی ہونی ہے, بہت بستی ہونی ہے. تو اور یہ واقعی یہ مجھے آپ کی ویڈیو بالکل یاد آ, لیکن مزہ آتا ہے. مزہ تو آتا ہے. اچھا میں آپ کو میں ابھی ایک اور مثال, یعنی میں نے بڑا عرصہ اس کو انجوائے کیا کہ جب آپ بزنس کلاس کے پیسنجر ہوتے ہیں تو ایک طویل لائن آپ دیکھتے ہیں کہ لگی ہوئی ہوتی ہے, اور اس میں سے آپ پرائرٹی لائن میں سے کیونکہ آپ کی لائن سے آپ گزر جاتے ہیں, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ کوئی قانونی چیز کو پامال نہیں کر رہے, کاؤنٹر بھی الگ ہے, آپ کوئی اخلاقی چیز پامال نہیں کر رہے. لیکن مجھے ایک عجیب سی مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں فرعونیت والا احساس ہوتا ہے کہ پوری لائن کو کراس کر کے سب آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اکیلے جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں.
اینڈ دین آئی ڈیسائڈیڈ کہ میرے ہاتھ میں بزنس کلاس ٹکٹ بھی ہو تو بھی میں اکانومی والی لائن میں لگا کروں گا, اینڈ اسپیشلی وہاں پہ جہاں پہ لوگ جانتے ہیں, یعنی فار ایگزامپل پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پہ, اور میں نارمل اس کے ذریعے سے خاموشی سے جا کے بزنس کلاس میں بیٹھ جایا کروں گا. یہ چیز مزہ دیتی ہے, وہ عام اس کو لائن کو بائی پاس کرنا, یا کہیں پہ جا کے یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار نہیں ہونا چاہیے. اچھا دونوں چیزیں ہوتی ہیں, مزہ بھی آتا ہے اور بعض دفعہ اچھا اب لوگ بھی عجیب ہے نا. ابھی میں کینیڈا گیا تو میں نے ویڈیوز لگا دی تصویریں بزنس کلاس کی, انہوں نے کہا جی شو آف کر رہا ہے. اچھا مسئلہ یہ اکانومی کی تصویر لگا تو وہ کہیں گے اتنا پیسہ کماتے ہو, یہ بڑا مسئلہ بھائی. آپ اچھا اکانومی میں کسی کے سر آپ بزنس کلاس میں ٹریول نہیں کرتے, اور بزنس کلاس میں ہوتا ہے کہ دیکھیں جناب یہ لفافہ صافی ہیں اور جو ہے وہ آرام کی کہاں جائے سمجھ میں تو نہیں. لیکن اچھا دیکھیں آپ نے جو بتایا اگر آپ سیپریٹ جا رہے ہیں تو آپ نے اس کا پے کیا نا, آپ نے بزنس کی سروسز کا پے کیا کہ اس میں آپ کو لائن میں نہیں لگنا پڑے گا, نہ جہاز میں بیٹھتے ہوئے, نہ بورڈنگ کرتے ہوئے کہیں بھی. اور ایون باہر تو آپ دیکھیں پاکستان میں تو ایسا سلسلہ نہیں ہے, دنیا میں کینیڈا میں قطر میں آپ دیکھیں بزنس کلاس کی امیگریشن بھی الگ ہوتی ہے, ایون ان کی سیکورٹی بھی ہے, وہ پرائیورٹی سیکورٹی ہوتی ہے. یہاں سے مثال چھوڑ دیجیے, بچوں کو جب ہم لے کے جاتے ہیں ڈزنی یا یونیورسل وغیرہ تو وہاں بھی ان کے جو ہے وہ ایکسپریس پاسز یا بالکل ہوتے ہیں, پرائیورٹی اس کے ایکسٹرا آپ پے کرتے ہیں اور سروس لے لیتے ہیں, اس لائن کے اندر جاتے ہیں. تو یو بلیو کہ اس طرح کی سروسز لینے میں کوئی, ہاں کبھی کبھی لے لیتے ہیں, لے لینی چاہیے. اپنے اوپر خرچ کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. بالکل. اپنے اوپر کیا خرچ کرتے ہیں سب سے زیادہ, کس چیز پر؟ ٹریولنگ سب سے زیادہ. میں ٹریولنگ تو مجھے شوق ہے, گھومنے پھرنے کا, بہت زیادہ گھومتا پھرتا ہوں, جہاں بھی موقع ملتا ہے بہانہ ملتا ہے تو میں ٹریول کر لیتا ہوں. اس کے علاوہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے خاص, جس طرح ہوتا ہے نا کوئی گاڑیوں کا یا ایسے نہیں, بس نارمل گھڑیاں, کپڑے, نہیں بالکل بھی نہیں. فیملی گھر بنانے کا گھر ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, باقی چیزیں بھی ہیں ٹھیک ہے. شرٹس میرے پاس 2-3 ہوتی ہیں. یہ میں اصل میں اسی طرف آ رہا تھا کہ میں نے آپ کو 2-3 دن ہم کینیڈا جب ساتھ تھے تو وہی میں نے بلکہ 2-4 لوگوں سے کہا بھی یار یہ درویش آدمی ہے اس معاملے میں نا. بالکل. ہاں آپ کا بھی تو دیکھیں ایک ہی کلر ہوتا ہے. تو میرے پاس بھی 2-3 شرٹس ہیں, ٹھیک ہے, بس وہی پہنتا رہتا ہوں. ابھی میں نے کینیڈا سے 2 جینس خریدی, اور یہ میرے خیال اگلے کو 5-10 سال کے لیے میری جینس انلیس کے ویسٹ بڑھ جائے مزید تو یہ کافی ہوں گی. تو باقی مجھے اور کسی چیز کا شوق نہیں ہے. ہاں اور کھانا کھلانے کا شوق ہے. اچھا دوستوں کا, ہاں مطلب گھر پہ باہر. ان دوستوں کو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا سر. اگر آپ نے مجھے کب کھانا کھلانے کے لیے بلایا یا کہا ہے بتائیے. جب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تو پھر, لیکن ٹھیک ہے آپ کو میں شکوہ بجائے آج ہی بلاتا ہوں. یہ نوٹڈ ہے, نوٹڈ ڈاؤن الحمدللہ. یہ نہیں کھانے پینے پہ, اچھا دوستوں کی محفل میں, اور اس کے علاوہ ٹریولنگ. زندہ باد. سو اگین بچوں کے حوالے سے کیا پلانز, کیا خواب, ان کی تعلیم پہ خرچ کرنے پہ یقین رکھتے ہیں, ان کے پہناوے پہ, ان کی ٹریولنگ پہ, اسپیشلی جب ہم عائشہ کی ماشاء اللہ بات کرتے ہیں تو آئی ریمبر کہ شاید کچھ مہینے کی تھی وہ اس وقت, وہ 8-9 مہینے کی تھی چلنے سے جب پہلی بار ماشاء اللہ سے. نہیں وہ آپ نے پہلی بار دیکھا تھا. عائشہ کا فرسٹ ٹریول تھا جب وہ 55 ڈیز کی تھی. اوہ اچھا. وہ 2 مہینے کی پوری نہیں ہوئی تھی. تو ہم پہلے دبئی گئے, وہاں پہ 2 دن اسٹے کر کے بیسیکلی آگے عمرے پہ جا رہے تھے, اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے وہ ٹرکی والا تھا. عائشہ ابھی تک ماشاءاللہ بہت ٹریولنگ کر چکی ہے. اور بچوں کا آپ کے خیال میں ٹریولنگ سے کیا ایکسپوجر بڑھتا ہے یا کیا سیکھنے کو ملتا ہے, ان کی شخصیت میں کوئی تبدیلی آپ سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ. اب عائشہ کو میں نے اسکول ابھی داخل کروایا, یعنی 5 سال کی عمر میں, 4.5 سال پہ. لیکن جب وہ اسکول گئی, اس نے ٹیسٹ وغیرہ دیا تو پلے گروپ اور پری نرسری, اس کو ڈائریکٹ نرسری میں ایڈمیشن ملا. اب انہوں نے جب اس کا ٹیسٹ وغیرہ لیا, دیکھا اس سے تو ایکسپوجر سے تو میرے خیال ہے تعلیم آپ کو وہ چیز, میں بیسکس کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو ایکسپوجر سکھاتا ہے. اور اس وقت ماشاءاللہ اس کے کلاس ٹیچرز ہمیں اکثر بتاتی ہیں کہ اگر کوئی چیز ہم کسی بچے سے پوچھیں جو 2 سال سے اسکول میں ہے, انہیں نہ آتی ہو تو عائشہ بتاتی ہے کہ اس کا یہ جواب ہے. تو ماشاءاللہ ایکسپوجر سے آپ سارے ذہن کھلتے ہیں. لیکن ہم صاحب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. ایک تو یہ میں بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہوں, میری بڑی خواہش تھی کہ پہلاج بچپن سے لے کے اب تک ٹریول کرے, اس نے کیا ماشاءاللہ. جیسے آپ ریسٹورانٹس میں لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں, سڑکوں کے اوپر, گاڑیوں میں, اوبر ڈرائیور سے کیسے بات کرنی ہے, جہاز میں, ایئرپورٹس کے اوپر آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے, آل دیٹ. ظاہر ہے بچوں کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کو زیادہ گیجٹس یوز کرنے سے نہیں روکا. وہ کھانا کھاتے ہوئے اپنی ریلیونٹ اسٹیکس کی ویڈیوز اور کچھ چیزیں دیکھتا رہتا تھا, اور اسی طرح سے پھر اس کا فٹ بال میں انٹرسٹ ہوا, اور اب بھی یعنی اس سے آپ کوئی بھی بات فٹ بال سے متعلق پوچھ لیں تو شاید وہ جانتا ہوگا اس کا نالج. اور کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی بات کر لیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو فی زمانہ عائشہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے گیجٹس سے, یوٹیوب سے, ٹیلی ویژن سے,
اسکرین سے موبائل فون سے دور رکھنا چاہیے تو کتنا رکھنا چاہیے, یا ان کو مکمل اس بارے میں آزادی ہونی چاہیے کہ ظاہر ہے یہ ایک طرح سے سورس آف نالج ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہتا ہوں والدین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ذرا. میری رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ روک نہیں سکتے, آپ بچوں کو دنیا سے ہٹا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اگر ہٹائیں گے تو وہ کل کو زیادہ پرابلمٹک ہوں گے جب انہیں سوسائٹی میں کوئی اور بچہ وہ چیزیں دکھائے گا. لمیٹیشن ضرور ہونی چاہیے, اسکرین ٹائم ضرور ہونا چاہیے, والدین کی نظر ضرور ہونی چاہیے, لیکن وہی کبوتر کو دیکھ کے آنکھیں بند, یہ کہنا کہ نہیں یار موبائل نہیں بچے یوز کرنے دینا چاہیے. سر آپ نہیں کرنے دیں گے تو وہ کب تک نہیں کرنے دیں گے؟ نہیں, لیکن آپ اس کو ایک بنیادی نالج کے سورس سے بھی تو محروم کر رہے ہیں. بالکل محروم کر رہے ہیں. جو چیزیں وہ یہاں بیٹھ کے دنیا جہان کی دیکھ رہا ہے, دنیا جہان کی ویڈیوز کے ذریعے اس کو نالج مل رہا ہے, وہ بھی تو آپ اس کے محروم کر رہے ہیں. بالکل. اب آپ نے جیسے بتایا تھا کہ پہلاج آپ کو بتاتا ہے کہ جی US جانا تو ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے, اب آپ کو بھی نہیں پتا, وہ آپ کو بتا رہا ہے. تو اب عائشہ بھی ماشاءاللہ اس کی اسٹیج آ رہی ہے. ڈزنی گئی تھی تب وہ 4.25 سال کی تھی. اچھا. پیرس. اس نے 4.25 سال کی ایج میں مجھے بتایا تھا کہ بابا وہ ڈزنی میں فلاں جھولے ہم نے لینے ہیں. لک تو اب مطلب ہمیں 30-35 سال کی عمر میں ان چیزوں کا نہیں پتا تھا. تو وہی آنکھیں نہیں بند اب کی جا سکتی. ہاں آپ کنٹرول کریں, آپ چیزیں سمجھائیں, آپ بتائیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں ایکسپوجر ہی نہیں دینا, یہ تو پاسبل نہیں. اور میں خاص طور پہ لڑکیوں کے ایکسپوجر کا زیادہ قائل ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں عائشہ کو آپ کو پتا ہے مین اسٹریم پہ لانے کی ایک وجہ صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ یار یہ کیا مذاق ہے, بیٹا ہے تو اس کو ایکسپوجر ملے گا, یہ ہوگا, بیٹی کو آپ نے چھپا کے رکھنا. نہیں بھائی, بیٹیوں کو زیادہ ضرورت ہے, بیٹیوں کو کانفیڈنس بلڈ ہونا زیادہ ضرورت ہے, ان کا ایکسپوجر زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے میں اس کو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ہو. بالکل. حافظ صاحب کچھ سوال ہیں جو آپ تقریباً سبھی لوگوں سے پوچھتے ہیں, تو ذرا ہم بھی آتے ہیں آپ کی طرف. لیکن وہی بات کہ ہم ذرا آپ کے خرچ اخراجات کے حوالے سے, اس طرح آپ نے کہا نا کہ اپنے اوپر خرچ کرنے کا اتنا شوق نہیں ہے, ٹریولنگ کے اوپر آپ اس وقت اپنا یہ پوڈ کاسٹ کا سیٹ اپ ہے, اس سے اس وقت زیادہ ارن کر رہے ہیں جو ای کامرس کا آپ کا سلسلہ ہے, اس سے زیادہ ارننگ ہو رہی ہے؟ ای کامرس سے زیادہ ہو رہی ہے. اچھا, زیادہ ارننگ ہو رہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ای کامرس میں ہم لوگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, ہمارے ملٹیپل کلائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور کلائنٹس کے ساتھ ہم منتھلی چارجز بھی لیتے ہیں اور کچھ مائنر سی پرسنٹیج بھی رکھتے ہیں ان کے بزنس میں, کہ ہم پروفٹ آپ کو لا کے دیں گے تو ظاہر اس میں سے اتنا حصہ ہمارا ہوگا. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ. کتنا فرق ہوگا؟ کافی فرق ہے. یعنی اس ای کامرس کی آمدن اور اس میں جی بہت فرق ہے. اگرچہ پوڈ کاسٹ بھی الحمدللہ بہت اچھا, الحمدللہ. ٹھیک ہے سر, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو روتے رہتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک آدمی کھل کے نہیں بتاتا, کہتا جی بس یوں سمجھ لیں کہ اتنے سے اتنے کما لیتا ہوں, یا یوں سمجھ لیں کہ میں بس اتنے ہو جاتے ہیں, تو وہ کیا چھپانا چاہ رہا ہوتا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے کہ اگر وہ بتا دے کہ جی میں مہینے کا 10 لاکھ روپے کماتا ہوں آن این ایوریج, یا میں مہینے کا 1 کروڑ روپے کماتا ہوں, وہ ٹیکس بچانا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ چوروں سے بچنا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ لوگ کیوں نہیں بتاتے کہ میں یہ ارننگ ہے میری؟ مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ پتہ نہیں, شاید کسی نے کہا ہوگا یہ رشتہ دار دیکھ لیں گے. تو مجھے بڑی حیرت رشتہ دار ہے, مجھے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں یار, لوگ دعا ہی دیں گے. ہاں, اور اگر آپ 10, اب میں مثال دیتا ہوں, دیکھیں آپ مجھ سے میری تنخواہ پوچھیے, تو میں شاید ایک وجہ ہوگی وہ نہ بتانے کی, وہ یہ کہ چونکہ میری تنخواہ کے ساتھ میرا ادارے کا راز وابستہ ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ممکن ہے 4 باقی اینکرز کو مجھ سے زیادہ دیتے ہوں, مجھ سے کم دیتے ہوں, 10 چیزیں ہوں گی جو کہ, لیکن اگر میں کوئی انڈیپینڈنٹ سورس ہے میرا انکم کا, تو مجھے اس کو بتانے میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ مجھے کون سی چیز ہوگی جو روکے گی. کوئی مذائقہ نہیں. آپ نے ابھی پوچھا نہیں, میں آپ کو بتانے لگا. میں پہلے میں پورا ماحول بنا لوں. نہیں, اصل میں آپ کے ساتھ تو ایک تعلق بھی ایسا ہے نا. دیکھیں بہت سی باتیں اقرار بھائی ایسے ہیں جو بھی ہم آگے بھی کریں گے ادھر بھی, کہ میں کسی نارمل پوڈ کاسٹ میں ہوتا میں کبھی بھی نہیں کرتا یہ باتیں, کیونکہ میں کہتا ہوں کہ یار کوئی بات چیت اگر یہ بات ٹھیک ہے دل کو جس سے تعلق ہو اس پلیٹ فارم پہ ہونی چاہیے. بتائیں نا پلیز. اب اس میں ضمن ایک بات آ گئی. ضرور. میرا ایک دفعہ ای کامرس کے کسی معاملے میں 1-2 کمپیٹیٹرز کے ساتھ مسئلہ تھا, تو فوزان نے پوڈ کاسٹ کی, فوزان نے اس سے پہلے 5-6 پوڈ کاسٹوں میں وہ سوال ہوا, میں نے کہا جی میں آنسر نہیں کرنا چاہتا. اچھا اوکے. فوزان نے سوال کیا, میں نے کھل کے جواب دے دیا. پہلے والے ناراض ہونے کا, میں نے کہا بھائی آپ کے ساتھ میری دوستی نہیں ہے, آپ نے مجھے کانٹیکٹ کیا, انٹرویو کرنا ہے بھائی. اچھا, اس کے بعد جس نے پوچھا وہ معاملہ, اسے میں نے کہا فوزان کی یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لو, اس بات کا جواب پڑھو, وہ میرا دوست ہے, میں اس کو پروموٹ کروں. ہاں ظاہر ہر یا استحقاق ہے جہاں جو بات تعلق میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل میرے سر الحمدللہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارا ڈسکس ہوا تھا, فیس بک تو ڈیمونیٹائز ہوا ہے, ایشو بنا ہوا ہے. وہ ہمارا بھی ایسا چل رہا ہے, وہ سب کا چل رہا ہے آج کل 2-3 مہینوں سے. اگر فیس بک بھی جب تک چل رہا تھا, اور ابھی بھی چل جائے گا انشاءاللہ چند مہینوں, چند دنوں میں, چند ہفتوں میں, تو آن این ایوریج $8 سے $10 یوٹیوب اور فیس بک ملا کے آپ کے پچھلے کتنے عرصے سے؟ الحمدللہ 1.5 سال سے. جب سے پوڈ کاسٹ شروع کی ہے 2-3 مہینے بعد. ہاں جی.
$8-10,000 یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس سے اگر اس سے کوئی ترغیب پا کے کوئی ایک نوجوان بھی حافظ صاحب اس طرف آ جائے. $10,000 کا مطلب ہے 25 سے 30 لاکھ روپے ہے نا, ظاہر خرچے بھی ہیں, سیلریز بھی ہیں, ایسا ہی ہے, وہ ساری چیزیں, لیکن اگر اتنے آ جاتے ہیں باقی پھر آپ تو یہ اگر اس سے کوئی ایک نوجوان اس طرف راغب ہو جاتا ہے, محنت سے, دیانتداری سے, کنسسٹنسی سے کام کرتا ہے, تو آپ کا کیا گیا کچھ بھی بتانے میں. بالکل بالکل, یہ تو بڑی, اور دیکھیں اگر کوئی جاتا ہے تو اس سے ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے نا, ڈالرز آپ کے کنٹری میں آ رہے ہیں باہر سے. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہے صرف ڈی موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, نہیں یار بس گزارا ہو رہا ہے, بس دال روٹی چل رہی ہے, اور کبھی بھی نہ کرنا. بھائی کیوں نہ کرنا. اور پھر یہ ہم سب, اچھا یہ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید آپ اور میں پیسے دینے بھی پڑتے نا ہمیں, کہ یار ریکگنیشن ملے, لوگ پہچانے, تو شاید ہم مہینے کا 20-30 لاکھ روپیہ دے کر بھی یہ عزت, یہ احترام, یہ ریکگنیشن چاہتے, اور کوئی ہمیں اگر اس کی اپنی قیمت ہے, تو یہ اس کو تو آپ 3-4-5 کیوں نہ کر لیجئے کہ جو آپ ارن کر رہے ہیں اس سے, اور الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں جو عزت بھی مل رہی ہے, جو احترام بھی مل رہا ہے, جو اس کے رسپیکٹ مل رہی ہے. جو ابھی کینیڈا ہم اکٹھے ہی تھے الحمدللہ. میں بلکہ یہ بات کرنے والا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ظاہر بہت سارے دوست احباب ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے ساتھ گرو کرتے ہوئے دیکھا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اتنا تیزی سے, اتنے کم عرصے میں, کہ اپنی مجھے بالکل کل کی بات لگتی ہے جب ہم ٹرکی تھے, اور اس کے بعد پھر آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کیا اینڈ آل دیٹ, تو آج ماشاءاللہ وہاں پہ جس طرح سے لوگ مل رہے تھے, وہی بات کہ ایک تو یہ کہ ہر کوئی پہچان رہا ہو کہ جی السلام علیکم, اچھا جی آپ ماشاءاللہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کے ساتھ وہ تعلق فیل کر رہا تھا ہر آدمی, اور اس تعلق میں عزت اور احترام کی, وہی بات کہ اس کا جو بھی بس چلے وہ آپ کے لیے وہ کرنے کے لیے تیار ہو, آپ کو پیار اور وہ عزت اس لیے کہ آپ کی شخصیت میں اس نے دیکھا کہ ہمیشہ ایک ٹھہراؤ اور ایک تحمل رہا. تو یہ بڑی بات ہے, بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. میں نے سر وہاں پہ 2 ہفتے گزارے, جتنے پیسے یہاں سے لے کے گیا تھا شاپنگ کی, اس کے علاوہ پیسے واپس, کوئی خرچہ نہیں ہوا ہوگا, تو سر کوئی صبح ناشتے پہ لے کے جا رہا ہے, کوئی دوپہر کے کھانے پہ لے کے جا رہا ہے, کوئی شام کے کھانے پہ لے کے جا رہا ہے, اور ابھی 30-40 ناراض کر کے آئے ہوں. انہوں نے کہا جی ہماری دعوت, میں نے کہا نیکسٹ آؤں گا تو پھر انشاءاللہ. تو یہ محبت, یہ عزت دیکھیں. اچھا یہ وہ رسپیکٹ ہے جو آپ پیسے دے کے بھی نہیں خرید سکتے. بالکل ٹھیک, یہ وہ چیز ہے. فیم آپ حاصل کر لیتے ہیں پیسے دے کے, لیکن جو رسپیکٹ ہے, جو محبت ہے, یہ پیسے دے کے آپ نہیں لے سکتے. الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ اس سے نوازا ہے. اب صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جب لوگ ریکگنائز کرتے ہیں تو ایک خاص طرح کی مذہبی شناخت کے حوالے سے بھی, یا چونکہ کچھ شخصیات کے ساتھ آپ کے تعلق کو ذرا زیادہ سمجھا جاتا ہے, مثال کے طور پر مولانا طارق جمیل صاحب, تو اس طرح کی فالوئنگ ذرا زیادہ آپ سے لگاؤ رکھتی ہے, یہ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ خاص قسم کی؟ میں نے محسوس کیا. اچھا, جو مذہبی آڈینس ہے وہ تھوڑی زیادہ لگاؤ رکھتی ہے. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں اس میں, علینا شیخ ہیں جیو پہ, جو علینا فاروق شیخ, جو جی ہاں, ان کے ساتھ نا فضان نے پوڈ کاسٹ کی. اچھا یہ بات اس سے پہلے میں نے نام لے کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو فضان نے کہا یار آپ بھی ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں. فضان نے ان کو کہا کہ حافظ صاحب کے ساتھ پوڈ, اس نے کہا ان کے نا یہ مولوی ٹائپ ہیں, تو ان کے تو صرف یہ مولویوں کی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. فضان نے مجھے کہا یار تیرے پہ ٹیگ لگ رہا ہے, ٹیگ تھوڑا ٹھیک ہے. میں نے اگلے دن جا کے بینا ملک کو ریکارڈ کر لیا. اللہ اکبر, بالکل ہی. اچھا اس نے علینا کو سینڈ کی, کہتے میں نے اتنا بھی نہیں کہا تھا. آپ تو بالکل ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلے. اچھا میں ہر طرح کے گیسٹ کرتا ہوں, میرے پہ یہ ٹیگ ضرور ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس فضا علی, مطلب ہر ایکٹریسز بھی. ہاں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ وہ شاید زیادہ دیکھے گئے, یا اگین آپ کی شخصیت کے حوالے سے ذرا وہ زیادہ لگا کھاتے ہیں اس طرح کے گیسٹ, تو مجھے یہ لگا کہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ زیادہ انسیت, زیادہ پیار وہ رکھتا ہے, وہ ایک ٹیگ ہے میرے اوپر. اور مجھے اس پہ کوئی ایسی بھی بات نہیں, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. مولانا صاحب کے ساتھ جب میں نے پہلی پوڈ کاسٹ کی نا, اس وقت مولانا صاحب مجھے جانتے نہیں تھے, وہ یوسف بھائی نے کروا دی. اچھا اس پہ لوگ مجھے پوچھے تھے یار کیسے ہوگی. میں نے کہا بھائی یوسف بھائی سے دوستی تھی, پھر بھی 8 مہینے لگے مولانا کے ساتھ ٹائم بننے میں. اچھا سیکنڈ پوڈ کاسٹ میں تعلق ایسا بنا ہوا تھا کہ مولانا مجھے کہتے وہ تمہیں پتا ہے جب انگلینڈ میں فلاں جگہ, اور یہ وہ مطلب اس لیول کی گپ شپ ہو رہی تھی. اس سے نا لوگوں میں بہت زیادہ میں نے نوٹ کیا کہ سیکنڈ پوڈ کاسٹ کے بعد لوگ زیادہ محبت کرنے لگے یار, اور اس میں بڑی کھل کے اور بڑے مزے سے عید کے حوالے سے سارا. اس کے بعد سونے پہ سہاگا تھرڈ جب ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہوئے تھے پاکستان, مولانا کے گھر آئے, یہ کوئی کمال ہو گیا تھا. اچھا اس سے بیٹر لائن اپ پاکستان میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کے سامنے مولانا طارق جمیل ہوں اور ڈاکٹر ذاکر نائک, اور مولانا کے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر, یہ کیسے ہوا؟
یہ ایسے ہوا کہ کھانا تھا محلہ کے گراؤنڈ میں ٹھیک ہے، یہ لاہور والے گھر کے لان میں کھانا رکھا ہوا تھا. اب کھانے کے بعد میں اب اس انتظار میں تھا کہ موقع پا کے کر دوں گا گزارش. اور تھا آپ کے ذہن میں یہی کہ دونوں سے ریکویسٹ کرنی ہے؟ ہاں یہ میرے ذہن میں تھا, لیکن میرے ذہن میں یہ نہیں تھا ایسے ہو جائے گا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ مولانا نے نا ان کے لیے بینر لگوایا تھا ویلکم کا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہاں پہ دونوں کھڑے ہوں گے نا تو میں ایک منٹ کے لیے دونوں سے بات کر لوں گا, میرے پاس یہ فریم میں آ جائے. اچھا جب روم میں جا رہے تھے تو انہوں نے سب کو روک دیا, ابھی روم میں کسی نے نہیں آنا پیچھے گھر پہ, کیونکہ اچھا تعلق ہے ماشاء اللہ, تو انہوں نے ہمیں تو نہیں روکا, ایک دو اور لوگ ہم لوگ چلے گئے روم کے اندر. اب روم میں جا کے بیٹھے تو وہاں پہ گپ شپ ہو رہی, میں نے مولانا سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا مولانا اگر 5 منٹ, مولانا کہا لاؤ بیٹا کیمرے آن کرو, مائک لگاؤ. وہ سر مائک لگایا, اس کے بعد اندر سے کنڈی لگائی تاکہ باہر سے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اندر ڈاکٹر صاحب ذاکر نائک صاحب کے بیٹے بھی بیٹھے تھے, فارق نائک بھی, وہ کیمرے کے پیچھے. وہاں تسلی سے سر 15 منٹ کی ریکارڈنگ کی اور وہ سپر ڈپر ہٹ گئی, کیونکہ ایک فریم میں جی دو ایسی جیت شخصیات کا ہونا جن کی ایک زبردست ویورشپ ہے, ایک رسپیکٹ ہے, تو اس کے بعد پھر لوگوں میں نا بہت زیادہ محبت, بہت زیادہ. تو آپ نے ماشاءاللہ اہل تشیع جو علماء ہیں ان کے انٹرویوز بھی, اور پھر ظاہر دیوبند مکتبہ فکر, اور تو یہ ایک خاص, پھر اس کا مطلب ہے کہ جو مذہب سے لگاؤ رکھنے والے لوگوں کو آپ نے. اچھا اس میں نا ہر مکتبہ فکر کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں پازیٹیوٹی پھیلاؤں. ٹھیک ہے, کسی ایک مسلک کی بات نہیں ہونی چاہیے, کسی ایک مذہب کی بات نہیں ہونی چاہیے, کسی ایک فرقے کی بات. میں نے کہا کہ دیکھیں, اچھا اہل تشیع کے حوالے سے نا ہمارے ذہنوں میں بہت ساری کنفیوژن تھی جی, کہ شام غریبہ پہ یہ کرتے ہیں, قرآن کو نہیں مانتے, یہ مسائل ہیں, وہ مسائل ہیں. یہ باتیں اب میں کسی اپنے مسلک کے مولوی سے پوچھتا تو وہ شاید مجھے ٹھیک نہیں بتاتے. تو میں اہل تشیع کے پاس گیا, علامہ جواد نقوی صاحب کے پاس. آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ 40 پاروں کی کیا کہانی ہے, اور گھنٹے کے ان کے ساتھ. اچھا اس پہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے بہت بڑا, کہ دیکھیں ایک مکتبہ فکر کا بہت بڑا عالم بالکل اپنے مخالف مکتبہ فکر کے ایک ہوسٹ کو کہہ رہے کہ جو دل میں آئے پوچھو. تو میں نے پھر ان سے سارے سوال کیے, انہوں نے سب کے جوابات دیے, جس سے نوجوان نسل میں بڑی محبت, بڑی کنفیوژن دور ہوئی. بالکل صحیح. سو کہ یار یہ ہمیں تو یہ بتایا کہ یہ بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں اصل ہم تو, ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے, ہماری تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ میرا جو اس وقت جو سب سے بڑی سوچ ہے نا, وہ یہ ہے کہ نفرت ختم ہونی چاہیے. رنگ, نسل, مذہب, کسی بنیاد پر. اور شاید اس وجہ سے لوگ آپ سے پیار کرتے بھی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ آپ کوئی خام خواہ کی مخالفت پیدا کرنے سے لڑائی. تو الحمدللہ سیاسی لوگوں کے انٹرویوز کرنے کا کتنا اتفاق ہوا, کیا پرسنٹیج ہے؟ یعنی آپ کی کم یاد پڑتے ہیں. ہاں جی 10% ہوگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے پھر اختلاف بڑھتا ہے. ہاں آڈینس کے اندر. بہت اچھا فیصلہ کیا, بہت گند ہے پاکستان کی. تو وہ کہیں گے جی حافظ صاحب ان کو کر لیا تو ان کو اعتراض ہے, ان کو کر لیا تو ان کو اعتراض ہے. اگرچہ میں کبھی کبھی کر لیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر میں نے کوشش کی کہ میں نے ہر طرف کی, پیپلز پارٹی کو بھی کیا, نون لیگ کو بھی کیا, پی ٹی آئی کو بھی کیا, لاسٹ اسد قیصر صاحب کو کیا تھا, پھر جو پنجاب کے وزیر تعلیم ہے رانا سکندر حیات, ان کو کیا میں نے. بالکل. اور اچھا اس میں میری یہ تھی کہ یار ہر پارٹی کے نا ایک ایک دو لوگ کر لینے چاہیے. اور اس میں نے اچھا مزے کی بات یہ کہ میں نے پولیٹیشینس کے ساتھ پالیٹکس کے علاوہ سب کو ڈسکس. سبحان اللہ. ہاں جی, پالیٹکس نہیں چھیڑی میں نے ان کے ساتھ. تو یہ پرسنل لائف, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ جو ماشاءاللہ ہمارے جو ٹویٹر واریئرز ہیں ان کی دست برد سے اب تک محفوظ ہیں. میں الحمدللہ بالکل محفوظ ہوں. اب مجھے یہ ریئلائز ہو رہا ہے آپ شاید پاکستان کی واحد کوئی شخصیت ہیں کہ جو شاید یہ جو سیاسی جتھے ہیں ہمارے ان سے محفوظ ہیں اب تک. اور اللہ خیر رکھے, ورنہ کوئی نہیں, کوئی نہ کوئی سیاستدان بچا, نہ کوئی اسپورٹس مین بچا, نہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر بچا, اسکالر بچا. ہاں جی, نہ کوئی مذہبی شخصیت بچی, نہ کوئی اینکر بچی. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف رکھے. آمین آمین. کیونکہ اصل میں شکایت یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا, شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا, ہمارے بارے میں یہ کیوں نہیں کہا, یا فلاں کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہا. تو میرے خیال ہے نوجوان نسل کو بھی. تو چلیں ہم ذرا یہ کوشش کرتے ہیں کہ آج جو ہے نا یہ جو غیر متنازع آپ کی شخصیت ہے سیاسی, اس کو غیر متنازع نہ رہنے. تو ویسے آپ کے خیال میں کون پاکستان کو بچا سکتا ہے؟ اچھا سوال, بہت اچھا سوال ہے. میں اس پہ آپ کا جواب دوں گا. آپ کو میں نے کراچی میں پوڈ کاسٹ کیا تھا, اے آر وائی کے آفس میں, آپ کو یاد ہوگا. جی مجھے یاد ہے بالکل. میں نے آپ سے پوچھا تھا اقرار بھائی آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے, اور میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کیمرے کے سامنے, اقرار بھائی سے بہت اچھا فیملی ٹرمز ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یار ان کا تعلق کس پارٹی کے ساتھ. اچھی بات ہے. آپ نے اس وقت یہی کہا کہ اگر آپ کو بھی, تو میرا بھی یہی ہے. اچھا, کسی پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا سیاست کا مجھے شوق ہی نہیں ہے. نہیں لیکن ووٹ تو ڈالتے ہوں گے. جی ووٹ دیا تھا, عمران خان کو ووٹ دیا تھا. عمران خان کو ووٹ دیا, ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا. چلو تھینک یو, میرا خیال ہے میں نے اپنا مقصد اچیو کر لیا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اگین آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان
کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں مستقبل میں؟ دیکھیں اپنی اپنی سوچ ہے, مجھے وہ پسند ہے, میں نے انہیں ووٹ دیا. اور اس میں مزے کی چیز یہ ہے کہ رانا سکندر حیات میرے پاس آئے نون لیگ کے, میں نے ان کو بتایا آف دی ریکارڈ, میں نے کہا جی میں نے عمران خان کو ووٹ دیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی اس چیز کو بڑا ہی پازیٹیو لیا, کہتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے, آپ جس کو بھی ووٹ دیں جو بھی رکھیں, ایٹ لیسٹ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب میں نے ووٹ خان صاحب کو دیا, لیکن میں کسی دوسرے کو, میں گالی کسی کو نہیں دیا. لیکن آپ نے کبھی کوئی پروپیگیٹ نہیں کیا اپنے پلیٹ فارم کے توسط سے کسی بھی چیز کو. گالی کسی بھی مخالف, یار سیاسی مخالف بھی کوئی مخالف ہوتا ہے, آپ کی اپنی سوچ ہے, جس کو مرضی ووٹ دیں, جو مرضی کریں, لیکن لڑائی جھگڑے سے اس وقت جو ملک میں فضا ہے ویسے سیاسی طور پہ, چلیں بالکل دیانتدارانہ, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طور سے ٹھیک ہے ملک کے لیے وہی بات کہ آپ کسی صورت, یعنی صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کوئی بھی غیر متنازع رہا کوئی شخصیت دوسری, اپنی پارٹیز کے اندر جو لوگ ہیں ان میں سے بھی کوئی ایک غیر متنازع نہیں رہا. ایون آپ پی ٹی آئی کے اپنے تمام قائدین کی مثال لے لیجیے, اسفیاق خان صاحب کے سب کو گالی پڑتی ہے, سب کے سب کو غدار کہا جاتا ہے, سب کی کریڈیبلٹی پہ شک کیا جاتا ہے, اور اسی طرح سے باقی معاملات بھی ہیں. تو یہ کس طرف سب یعنی آپ عائشہ کے بارے میں, بچوں کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارا جو سیاسی ماحول ہے وہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے یا نہیں؟ نہیں, یہ تو میں ضرور ہوتا ہوں, حالانکہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے پولیٹکس سے, لیکن یہ تو ہوتا ہے میرا ملک ہے. ایٹ لیسٹ یہ سیاست دانوں کی آپس کی لڑائیاں بھی ختم ہونی چاہیے, ان کو ایک جگہ اکٹھے ہو جانا چاہیے. کسی بھی لیڈر کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سیاسی بنیادوں پہ یہ مذاق ہے ہمارے ملک کے اندر کہ کبھی اٹھا کے ایک کو ڈال دو, اس سے پہلے بھی رہا تو بھی جو بھی, کسی بھی سیاسی لیڈر کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے, کم سے کم سیاسی بنیادوں پہ. جی سیاسی انتقام کی, میں سیاسی انتقام کی بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں ایونچولی نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اگر ہمارے ملک میں احتجاج ہوتے ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے, روڈ بلاک ہوتے ہیں, نقصان کس کا ہوتا ہے؟ آپ کا اور میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, ہمیں تو مہینے بعد ہماری تو لائف اسی طرح گزرتی ہے. آپ تصور کریں اس آدمی کا جس نے ڈیلی نکلنا ہے لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں مزدوری کے لیے, اس کی 10 دن دہاڑی نہ لگی, اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا, کون ذمہ دار ہے؟ بالکل ٹھیک بات. تو یہ جو ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کا سوچ ہے. پھر انٹرنیٹ کا مسئلہ, اگر ای کامرس کی طرف آ جائے, فری لانسنگ کی, مجھے انٹرنیٹ کی جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے کیا ہوگا کہ میرے یوٹیوب کی جس میں نے 8,000 آنی تھی, فیس بک کی ملا کے مجھے 6,000 آ گئی ہوگی, تو 6,000 سے مجھے فرق نہیں پڑا. لیکن وہ فری لانسر جو ڈیلی کے 2-3 لوگوں کو لوگو بنا کے دیتا ہے, ان کی ویڈیو ایڈٹ کر کے بھیجتا ہے, وی ٹرانسفر کرتا ہے, اس کی تو دہاڑی گئی نا. بالکل ٹھیک ہے. تو اوور آل نقصان تو عام آدمی کا ہو رہا ہے. آپ نے یہ تہیا کر رکھا ہے, یہ شاید اگین بہت کم لوگ جانتے ہوں گے, شاید اس پہ بہت کم بات ہوئی ہے کہ آپ آئے برطانیہ سے, برطانیہ میں کام کرتے رہے ایک طویل عرصے تک. اب کوئی ایسی سٹیج آتی ہے پاکستان میں سیاسی حالات دیکھ کر, یا مجموعی طور پر جو بدقسمتی سے فرقہ وارانہ نفرتیں بھی ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ مجھے پاکستان سے باہر کبھی کسی سٹیج پہ شفٹ ہو جانا چاہیے, یا اپنے ایسٹس بنانے چاہیے, یا کوئی ایک چیز وہاں, کوئی اپارٹمنٹ, کوئی گھر, کوئی 2 کمروں کی کوئی چیز دے کے رکھے؟ کبھی اس بارے میں پلان کیا آپ نے؟ دیکھیں بزنس وغیرہ تو میں کر رہا ہوں باہر, اور ابھی دبئی میں بھی میں نے وہاں بھی کمپنی وغیرہ بھی پروسیس کی, ادھر بھی کر رہا ہوں. لیکن رہنے کے حوالے سے نا مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے جانے سے فرق پڑے گا یہاں پہ, میرے ساتھ بہت سے لوگوں کا رسک جڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا ملک چھوڑ کے, ابھی یو کے میں میرے بہت قریبی دوست ہیں, ایک وہ ان کے ملٹیپل کمپنیز ہے سب کچھ, وہ مجھے زور لگاتے ہیں روزانہ کہ یار تم ڈاکومنٹس بھیجو, میں اپنی کمپنی میں تمہاری پارٹنرشپ ایڈ کرتا ہوں, کر کے تم ادھر موو ہو. میں نے کہا یار میں موو نہیں ہو سکتا, اب یہ اسٹیج ہے کہ میں جا سکتا ہوں, دنیا گھوم سکتا ہوں, لیکن مجھے رہنا پاکستان کے اندر. تو عائشہ کے بارے میں کبھی آپ سوچتے ہیں کہ اس کو پڑھانے لکھانے کے لیے, یا اگین موسیٰ کی بات کریں, ماشاءاللہ اس کی مبارک بھی آپ کو, تو اس کے بارے میں کہ ان کے لیے مستقبل باہر ہونا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے ٹھیک ہے؟ نہیں, میں اسٹڈی کے لیے تو ان کو ضرور باہر بھیجوں گا انشاءاللہ, اور میں بالکل اس چیز کا کہہ لوں آپ کو, اسٹڈی وغیرہ کے لیے اپرچونیٹیز کے لیے آپ کو بھیجنا چاہیے, بچوں کو ملک سے باہر ضرور بھیجنا چاہیے, تو ان کو میں بھیجوں گا انشاءاللہ, جو بھی اس وقت کے حالات ہوں گے. اور آپ چاہیں گے کہ وہ باقی کی زندگی یہاں گزاریں, پاکستان کے باہر گزاریں؟ باقی کی زندگی ابھی اس وقت حالات دیکھتے ہوئے پاکستان کے, اس وقت حالات کے باوجود میں چاہوں گا کہ پاکستان میں اچھا زندہ باد, کیونکہ پاکستان میں ماشاءاللہ اچھی لائف ہے, ہاں اپارچونیٹیز کی کمی نہیں ہے, ہاں اچھی لائف گزر رہی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, کچھ مسائل ضرور ہیں, لیکن مسائل کا سامنا ہی کرنا پڑے گا نا, کوشش ہی کرنی پڑے گی. اب صاحب آپ نے نا اپنے اخراجات پہ ماشاءاللہ بڑا کنٹرول رکھا ہوا, مجھے لگتا ہے اس لیے کچھ زیادہ حالات آپ پہ اثر انداز ہو نہیں رہے, بالخصوص جو مہنگائی کے معاملات ہیں, اور جس طرح سے یعنی میں تو اپنے جو اربوں پتی دوست ہیں ان کو بھی پریشان پاتا ہوں آج کل, جس طرح سے ظاہر ہے ان کے اخراجات بڑھ گئے ہیں, ان کے کام کے بھی اور ان کے گھروں کے بھی اور ان کے اپنے معاملات بھی. فار ایگزامپل ابھی یہ جو ٹکٹ ہم شاید 2-3 لاکھ روپے میں خریدا کرتے تھے بزنس کلاس کا, وہ اب 2-3 ملین میں بھی نہیں ملتا. تو اس طرح سے بہت سارے ایشوز تو ہوئے. آپ کی اپنی زندگی کتنی متاثر ہوئی اس سے, اس پچھلے 1.5-2 سال کی مہنگائی سے؟ بہت زیادہ متاثر نہیں ہو, یہی ہوگی کہ اگر 6 مہینے میں 2 ٹریول کرنے تھے تو 1 کر لیا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا سکون سے. میں نے اصل میں اپنے اوپر چیزوں کو حاوی نہیں کیا بہت زیادہ. لائف میری الحمدللہ اچھی ہے, بہت اچھی ہے,
لیکن اسی ایک سرکل کے اندر ہے, کوئی فضول خرچیاں نہیں ہیں, کوئی شوق نہیں ہے. وہ آپ کے نہیں ہے. بیگم ٹھیک ہے اس معاملے میں؟ بیگم تو بیچارے بالکل ہی سادہ ہے نا اس معاملے میں. اوہو. ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو بیگم مجھے کہہ رہی ہوتی ہے نہیں یہ بھی نہیں لینا, یہ بھی نہیں لینا, یہ بھی نہیں لینا. میں کہتا ہوں نہیں یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو. اتنی اچھی ہے ماشاء اللہ. وہ بالکل. پھر بھی آپ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ دوسری شادی کا کیا یہ تو بڑی ذاتی والی بات ہے. تیسری یا چوتھی, اب آپ دو کا تو نہیں بتا سکتے, آپ تو ماشاءاللہ نہیں آپ کے معاملے میں تو دو کا ہی. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ چاہے مفتی طارق مسعود صاحب کا انٹرویو کر رہے ہوں, چاہے مجھ سے بات کر رہے ہوں, چاہے ہماری تصویر ساتھ لگا رہے ہوں, ابھی کینیڈا والی بھی آپ نے لگائی کہ متعدد بیگمات والی شخصیات کے درمیان میں واحد بیگم, تو اس سے مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت للچائے ہوئے جو ہے نا محسوس ہوتے ہیں کہ یار یہ معاملہ میرے ساتھ بھی نہیں صحیح. حلف دیں اللہ کو کہ کیا آپ کا کوئی ارادہ ہے دوسری شادی کا؟ دیانتداری صاحب سے بتائیے گا. دیکھیے اب آپ نے کہا تھا کہ میں دوست والا معاملہ. ہاں بالکل دوست والا معاملہ ہے, بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ریزن بھی بتاتا ہوں. اچھا شاید یہ شاید والی بات ہے مہوش, تو شاید آج سے 6 مہینے پیچھے جا کے یا 4 مہینے پیچھے جا کے یا 8 مہینے پیچھے جا کے شاید میرا ارادہ ہوتا اور میں کر لیتا, دوسری شادی کر لیتے. دوسری شادی میں کر لیتا. اچھا اب جو ہے میں نے اس پہ بالکل کراس لگا دیا. اوکے. اس کی ریزن یہ ہے کہ موسیٰ کی پیدائش پہ جس تکلیف سے گزری ہے نا مہوش, ہاں وہ ہم سب جانتے ہیں ذاتی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ میڈیکل ایشوز سے, اینڈومیٹرائٹس یہ وہ بلیڈنگ, 2 دن گھر ہے, 1 دن ہاسپٹل ہے, 2 دن گھر, 1 دن, اور پھر موسیٰ ڈیلیور بھی پری میچور ہوا 8th منتھ پہ. مطلب انکنٹرولیبل چیزیں تھیں. ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی جان جو ہے وہ رسک, اللہ نے مہربانی فرمائی, وہ اللہ نے دوسری زندگی دی. تو جب یہ کچھ ہو گیا نا تو پھر میں نے اب دوبارہ ماں بننے کا پاسبلٹی نہیں ہے. اللہ دونوں بچوں کو سلامت رکھے. آمین آمین. تو میں نے پھر یہ سوچا, میں نے کہا نہیں یار اس وقت یہ کرنا نا یہ تکلیف دینے والی بات ہے. اچھا کہ اب وہ مزید بچے نہیں پیدا کر سکتے تو میں اس لیے کر رہا ہوں. میں نے کہا کہیں یہ خیال نہ جائے کہ شاید اس وجہ سے اب آپ نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا, اور پھر اس میں اس کا تو قصور نہیں ہے. اب اس کی زندگی ڈاکٹر نے بچانی تھی, اس کے بعد آپشن ہی ایک تھی. تو اس بات کے بعد میں نے کہا نہیں, اس نے بہت قربانیاں دی. اب کچھ بھی ہو جائے, اب کچھ بھی ہو جائے, کوئی چانس نہیں. زندہ باد. اور پھر عائشہ کے ساتھ نا میری اٹیچمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. اگین وہی مہوش مجھے اس بات پہ تانے بھی مارتی ہے. میں اسے کہتا ہوں یار دیکھو تم ہر ٹریول میں میرے ساتھ ہوتی ہے. وہ کہتی ہے یہ ٹریول میں کب سے ساتھ ہوتی ہوں, جب سے عائشہ پیدا ہوئی. اچھا اب یہ اتفاق ایسا تھا کہ 2014 میں ہماری شادی ہوئی تو 2020 میں عائشہ پیدا ہوئی, 5 سال کے بعد, 5-6 سال کے بعد. 2014 سے 2020 تک ہمارے ٹریول تھے, عمرے کے تھے 2 ٹریول اور 1 دبئی کا. عائشہ کے پیدا ہونے کے بعد ٹرکی, مالدیوز 2-3 دفعہ, یورپ, دبئی, سعودیہ, پتہ نہیں کدھر اپنے نصیب ساتھ لے کے آئی اس طرح سے. اب میں نے کہا یار دیکھو, کہتی یہ عائشہ کے بعد سے اتنے سارے, وہ اتفاق ایسا ہے, اس سے پہلے میرے ٹریول بھی بہت کم ہوتے تھے, میں سوشل میڈیا پہ بھی اتنا نہیں تھا اور اتنے فالتو پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. تو اس کے بعد سے ہوا تو میں بہت زیادہ اٹیچ ہوں. اچھا یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ اب چونکہ عائشہ سے بھی اٹیچمنٹ ہے, اس پہلی بات تو میں آئی سیلیوٹ یو, آپ کی جو سوچ ہے ظاہر ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی منفی خیال بھابھی کے ذہن میں اب آئے اس حوالے سے, اور آپ نے فیصلہ کیا. لیکن ہمارے یہاں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ٹیبو یوں بن گیا ہے کہ انفارچونیٹلی دوسری شادی کا مطلب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بچے خراب ہو جائیں گے یا بچے رل جائیں گے, یا یہ شاید اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں جب بھی دوسری شادی کا فیصلہ کسی نے کیا تو اس نے پہلی فیملی کو یا تو چھوڑ دیا یا وقت دینا کم کر دیا یا مکمل طور پہ جو ہے نا وہ کنارہ کشی اختیار کر لی. تو شاید وہ جو پریکٹسز تھیں لوگوں کی دوسری شادی کرنے کی, جس کی وجہ سے واقعی پہلی فیملی اور پہلے بچے رل جاتے تھے, اس نے بھی ایک نیگیٹو کردار ادا کیا دوسری شادی کو ایک ٹیبو بنانے میں. اس نے کیا ہے, اور ہم نے, آپ نے بھی اپنے آس پاس دیکھا ہوگا, میں نے بہت سی ایسی دوسری شادیاں دیکھی ہیں, پہلی ختم, پہلی کو ٹائم نہیں مل رہا, بچوں کو ٹائم نہیں مل رہا. تو بھائی اگر آپ نے کرنی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنی چاہیے, جب اسلام کہہ رہے کرو تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا, لیکن پھر ایسے طریقے سے کریں کہ یہ کیا, اس چیز کا کیا مقصد ہے کہ دوسری کو مطلب پہلی کو چھوڑ دو, بھائی کیوں؟ اور ہمارے 90% ہے ایسا ہی ہوا, اور اس وجہ سے لوگوں نے اس کو گالی سمجھ لیا ہے. بالکل دوسری شادی کا مطلب, یعنی اب بھی اکثر ہی ہوتا تھا جب شروع میں میرا یہ فیصلہ سامنے آیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اتنا اچھا بچہ تھا, وہ لگتا تھا کہ تھا وہ نہیں چھوڑ دیا. اچھا حالانکہ آپ کے معاملے میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی جو دوسری تیسری آتی ہے وہ تو پہلاج کے ساتھ اور زیادہ بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ پہلاج کی امی یہ ایسا ہی اتنی زیادہ اٹیچمنٹ, دوستی زیادہ اکٹھے گھومنے پھرنا اور یہ سارا.
تو اگر آپ اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. تو اب کوئی امکان نہیں ہے نہیں, اب کوئی امکان نہیں. اب یہ چلے خبر یہ تو ہم نے نکال لی کہ حافظ صاحب دوسری شادی کرنا چاہتے تھے. چلے آپ ٹیگ لائن یہ دے سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, جب یہ کر رہے ہوتے ہیں آپ پوڈ کاسٹ, تو اس میں چل رہا ہوتا دماغ کے اندر کہ اللہ اے تیری مہربانی پنچ لائن آ گئی ہے یہاں پہ, یہ بنے گا اس کا جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے کہ ابھی بات ہو رہی ہے. اب آپ کو پتا ہے فیس بک پہ تو ہم کلپس چلاتے ہیں نا اوپر لائنز لکھ کے, تو ہر 5-6-7 منٹ میں مجھے سوچنا ہوتا ہے کہ اس 6-7 منٹ کی ٹیگ لائن کیا ہوگی, اور کہیں کہیں تو ایسی زبردست لائن آتی ہے کہ میرا ذہن فوراً کہتا ہے یار لائن بن گئی, اور جیسے ہی پوڈ کاسٹ اینڈ ہوتی ہے تو میں وہ لائن لکھ لیتا ہوں, میں بتاتا ہوں ٹیم کو کہ یہ نکال کے ضرور دینا, یہاں پہ یہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. صحیح, بڑی اچھی ویورشپ, اور اکثر وہی چیز زیادہ کلک بھی کر جاتی ہے. اور میرے دماغ میں خیر بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو ہم آپ کے جو مہمان تھے ان کے حوالے سے کرنا چاہتے تھے, لیکن پھر مجھے لگا ابھی سوچتے ہوئے کہ شاید ایسی بہت ساری باتیں, مثلا جس طرح ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کون سا ایسا مہمان ہے کہ جس نے پوڈ کاسٹ کے بعد سب سے زیادہ آپ کو تبدیلیاں کرنے کے لیے کہا ہو کہ یار یہ بھی نکال دینا, یار یہ بھی ڈال دینا, تو وہ شاید آپ بتانا چاہیں نہ بتانا چاہیں, آئی ڈونٹ نو. اگر کوئی اس میں ایک تھا وہ, بلکہ میں آپ کو اس میں ایشو ہوا بعد میں, اور وہ مجھ سے غلطی ہوئی. اوکے, اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز پرفیکٹ چل رہی ہوتی ہے, مجھ سے بھی غلطی ہوئی, میں نے بھی غلطیوں سے سیکھا. مفتی طارق مسعود صاحب کی میں نے پوڈ کاسٹ کی, انہوں نے بتایا کہ میری, میں نے پوچھا جی چوتھی شادی کا ارادہ, انہوں نے کہا میری ہو چکی ہے. اب یہ چیز ہو گئی, آگے سب کچھ. مفتی صاحب نے بعد میں کہا کہ آپ یہ لائن کاٹتے. اچھا, انہوں نے کہا کہ ابھی پبلک کو نہیں پتا, میرے فیملی میں ٹھیک ہے پتہ ہے, لیکن آپ نے فی الحال میں اس کو اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا. ان دنوں حالات ایسے بنے کہ میں آیا تو جب مفتی صاحب کی پوڈ کاسٹ ایڈٹ ہو رہی تھی نا, تب ہی تھوڑا سا معاملہ تھا, کالز بھی آئیں, میں نے بھی کہا کہ تھوڑا سا کرنے دے اور یہ وہ, لیکن اچانک ایسا ہوا کہ میرے فادر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ابا جی ہاسپٹل ایڈمٹ, میں وہاں پہ بزی, اسی وقت کی پوڈ کاسٹ چلنی تھی اور پوڈ کاسٹ چل گئی, وہ ہم وہ لائن نہیں کاٹ سکے. اچھا, اب وہ لائن نہیں کاٹی, اس کے بعد پھر ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ پہ میں نے جا کے یہی بات بتائی, میں نے کہا جی اس طرح تھا, اور وہ میری پوڈ کاسٹ سے پتہ چلا. مفتی صاحب اس بات پہ ناراض ہوئے, انہوں نے کہیں اور سے ویڈیوز دیکھی, تو انہوں نے پھر وضاحت دی. انہوں نے کہا کہ میری یہ خفیہ شادی نہیں تھی, میری فیملی کو سب کو پتہ تھا, پبلک میں نہیں پتا تھا, تو پبلک میں ان کی پوڈ کاسٹ سے پتہ چلا. انہوں نے کہا اچھا, لیکن مفتی صاحب کی آپ مزاج اور ان کے تقوی اور نیکی دیکھیں. انہوں نے اس سب کے باوجود بھی اپنے بیان میں یہ کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ حافظ احمد کی بدنیتی ہوگی اس میں, بائی مسٹیک ہو گیا ہوگا. حافظ احمد, میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہوگا, ان سے ہو گیا ہوگا, غلطی سے ہو گیا ہوگا. پھر میں نے ان سے معذرت کی, انہوں نے میری معذرت قبول کی. جب ہم کینیڈا میں اکٹھے, میں ان سے پہلے واٹس ایپ پہ تھا رابطہ, تو بڑے پیار محبت سے ماشاءاللہ بہت, وہ تو واقعی بہت بہت ہی متقی اور جینون جسے نیک آدمی کہتے ہیں نا سر, کیونکہ میں نے سفر کر کے ان کے ساتھ دیکھا نا. مزے کی بات آپ کو بتاؤں, جس دن ہم نے میٹ اپ پہ آنا تھا بدر صاحب کے پاس وہاں پہ مسز آگا میں, تو ہم کیونکہ اکٹھے اسٹے تھا, ہمارے میزبان بھی ہے کہ تو انہوں نے ہم دونوں کو لے کے آنا تھا, تو مغرب کا ٹائم ہو گیا. ہم لوگ نکلنے لگے, مفتی صاحب نے کہا جی نماز پہلے پڑھ لیں. اوپر روم میں چلے گئے, روم میں جا کے نماز مفتی صاحب نے پڑھائی مغرب کی, سلام پھیرے, تو میں نے کہا مفتی صاحب عشاء بھی ساتھ ہی پڑھا دیں, سفر میں دونوں اکٹھے. انہوں نے کہا مجھے گاڑی میں یاد کرانا. تو گاڑی میں پھر انہوں نے مجھے کوئی آدھا گھنٹہ دلیل کے ساتھ احادیث, قرآن کی آیات اور ساری چیزیں بتا کے کہ بھائی یہ مجبوری میں یہ نہیں ہے کہ تم سفر میں جاؤ. اگرچہ کچھ علماء اس کو کہتے ہیں بالکل جائز ہے, اور میں نے یہی کہا, میں نے کہا جی میں اکثر علماء کے ساتھ کبھی کہیں ہوتا تو میں تو 2 اکٹھے پڑھ لیتا ہوں, ذرا مزہ آ جاتا ہے. تو وہ نا جنرلی جسے کہتے ہیں نا بندہ سنت پہ عمل کرنے والا, تو مفتی صاحب وہ شخص زندہ باد, یعنی اگر کوئی رعایت ہے بھی ہے تو اس کو یعنی وہ تقویٰ کے قریب ترین رہنے والے آدمی ہیں. تو ان کے بارے میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی, لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس کو معذرت کو قبول کیا. اور اس کے بعد بھی یعنی جب آپ دیکھیں ایک بندے کی سادگی دیکھیں, ہم جب آپ کی طرف آ رہے تھے تو انہوں نے اپنی فیملی, اور یہ آپ یہ سادگی دیکھیں کہ انہوں نے خود فون کیا کہ جی میں آ رہا ہوں ایونٹ کے اوپر, یہ بھی کتنی بڑی. جی بدر میں نے بتایا تھا. اچھا, اب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ سادگی ان کی کہ گاڑی میں بیٹھے انہوں نے اپنی فیملی کی بہت سی باتیں بتائی, اور پھر آگے بیٹھے تھے, پھر پیچھے ہنسنے لگے, کہتے ہیں آپ صاحب اب یہ نہ بتا دیں. میں نے کہا نہیں, وہ ایک غلطی تھی, اور میں نے آپ کو میسج میں کہا, یعنی سادگی دیکھیں کہ دوبارہ سے بندے کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا, جس میں باقی میری بدنی تھی, لیکن مجھ سے ہو گیا, میں نے ان سے غیر مشروط معافی مانگی. تو اس کے بعد بھی وہ واقعی بھولے آدمی ہیں. مشکل گیسٹ حافظ صاحب کون, یعنی مجھے یاد ہے نام شاید میرے ذہن سے نکل گیا, ارشد وحید ہے, کچھ ایسا نام تھا, DG ISPR تھے. آپ ان سے پوچھیں نا کہ دیکھیے اس وقت جو سلامتی کی صورتحال ہے ملک کے اندر اور وہاں پہ, تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر آپ ایک لمبا چوڑا سوال کریں گے, جی بالکل ایسے ہی ہے. پھر آپ ایک لمبی چوڑی تمہید کے ساتھ بات کریں گے, پھر کہ جی نہیں.
تو اس طرح کا گیسٹ کون ثابت ہوا کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اور وہ جواب ہی نہیں دے؟ اس طرح کے گیسٹ ہوئے تھے پہلی پوڈ کاسٹ میں، یعنی خلیل الرحمان قمر صاحب. اچھا. ان کے ساتھ میں نے 2 دفعہ کی تھی. جب فرسٹ ٹائم کی نا ان کے ساتھ، میں پوری کوشش کر کے 1.5-2 منٹ کا سوال کروں، وہ 10 سیکنڈ میں جواب دے دیں. اب بتائیں آپ کیا کریں گے اس میں؟ میں بڑا پریشان. اچانک نا انہیں سگریٹ کی ضرورت پیش آ گئی. وہ آپ کو پتا ہے کیمرے کے سامنے بھی پیتے ہیں، جی جی، لیکن اس وقت اس دن نہیں پی رہے تھے. تو انہوں نے کہا یار بریک لگاؤ، میں سگریٹ پیوں گا. انہوں نے سگریٹ جلایا، 1 2 3 4 5 10 وہ لائن، اور میری ٹیم پوری کو بلا لیا اور ساری ٹیم آ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ گئی. انہوں نے لطیفے سنا ہمیں ہنسا کے پاگل کر دیا. اب اسی دوران میں نے تھوڑا فائدہ اٹھایا. میں نے کہا خلیل صاحب آپ تسلی سے بات کریں، اگر آپ کو لگے آپ سے کوئی بات غلط ہوگی تو میں وہ کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا واقعی کاٹ دو گے؟ میں نے کہا بالکل. تو انہوں نے گالی دے کے، کراچی کا ایک پوڈ کاسٹ تھا اس کو گالی دے کے، اس نے ڈیش گالیاں دے کے اس نے مجھے بہت تنگ کیا تھا. تو میں تو اس حساب سے میں نے کہا یہاں پہ آپ بے فکر کیئرفل ہو رہے تھے. اس کے بعد خلیل صاحب نے کٹ کر کے مجھے سوال بتایا کہ مجھ سے یہ واقعہ پوچھو، زندگی میں کبھی نہیں سنا، یہ بھی تمہیں سنا. پھر تو ایسا مزہ ہے نا، لیکن پہلے 20 منٹ تو پسینہ آ گیا. میں نے کہا جی یہ آج تو گئے بھائی. یہ کیا فائدہ ایسی پوڈ کاسٹ کا جس میں ہوسٹ ہی بولے جا رہا ہے اور گیسٹ چپ کر کے بیٹھا ہوں. ایک گیسٹ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئے آپ کے پوڈ کاسٹ پہ اور نہیں آ پا رہا ہے ابھی تک؟ میری جو میرے علاوہ آپ دوسری بار بھی آپ آئیں گے انشاءاللہ. میرا پلان ہے آپ کو میں 3 دفعہ بتاؤں. اکیلے. اچھا آپ ایک اور چیز دیکھیں میری، میں اپنی تعریف کرنے لگا، میری پازیٹیوٹی. میرا جس بندے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، اس سے ریلیونٹ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، میں کبھی اس بندے کو بائی پاس نہیں کرتا. آپ کو یاد ہے میں نے فرح بھابھی کی پوڈ کاسٹ کرنی تھی، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ اقرار بھائی آپ کو اعتراض تو نہیں؟ آپ نے کہا یار اعتراض والی کون سی بات ہے، مجھے بتاؤ. میں نے کہا کہ نہیں میرا یہ اصول ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو میرے یہ کچھ اصول ہیں ایسے جن کو میں فالو کرتا ہوں. سر میری 2 سب سے بڑی خواہشیں تھیں پوڈ کاسٹ میں. انفارچونیٹلی ٹوٹل اپوزٹ شخصیات ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب اچھا اور عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی. اچھا جب میں نے پوڈ کاسٹ شروع کی تھی تو میری خواہش تھی کہ مولانا صاحب کے ساتھ سب سے پہلی ہو، لیکن وہ نہیں ہو سکی. 7-8 مہینے بعد ہوگی، پھر اس کے بعد دوبارہ بھی ہوگی. پھر ایک ہی شخصیت پینڈنگ تھی جو میں چاہتا کہ آئیں، وہ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی، وہ بھی ہوگی میری پوڈ کاسٹ. تو اب ظاہر ہے میری فیلڈ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر طرح کے گیسٹ آئیں میری پوڈ کاسٹ میں، لیکن یہ 2 تھے جن کے بارے میں تھا کہ یار یہ تو ضرور ہونے چاہیے. اور مولانا صاحب خاص طور پہ جب شروع کی کہ یار یہ تو ضرور ہو جائے، اور وہ کروا دیا اللہ نے، وہ ہو گیا الحمدللہ. اور پھر ایسا زبردست ہو گیا کہ شاید نہیں بلکہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں مولانا کی ایسی پوڈ کاسٹ اور ایسا انٹرویو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. اور پھر وہی بات ذاکر نائک، ڈاکٹر ذاکر نائک والا جو معاملہ، مولانا کے بہت سے پوڈ کاسٹ ہوئی ہیں اس کے بعد. پہلی پوڈ کاسٹ میرے ساتھ ہی تھی، لیکن جو 2nd اور 3rd پوڈ کاسٹ جو میرے ساتھ جو مولانا کا بات کرنے کا تھا نا، جو اپنائیے ویسی پوڈ کاسٹ نہیں ہو سکتی. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو اس کا مطلب ابھی کوئی ایسی وش لسٹ نہیں ہے آپ کی کہ یار یہ نہیں؟ وش لسٹ میں اب کوئی بھی نہیں ہے. باقی ظاہر ہے اب کوئی ایسا ہے جس کو کوشش کر رہے ہوں اور اب تک نہ ہو پایا ہو کسی بھی وجہ سے، وہ الگ بات ہے کہ ظاہر آپ کی نہیں، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. کر لیا آپ کی کنسسٹنسی نے جیت لیا. کا بتایا میں نے، سال بعد ٹائم بنا، مفتی صاحب کے ساتھ کوئی 7-8 مہینے بعد ٹائم بنا، تو ایونچولی ہو گئے. اچھا آپ کو یہ لگتا ہے یہ کتنا فیوچر ہے اس کا؟ ہر چیز ہم دیکھتے ہیں نا جو ایک آتی ہے اور اس کا ایک الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی اینڈ ہے. ٹیلی ویژن بھی اب اپنے اختتام کی جانب ایک طرح سے ہے. ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو آئیں اور آ کے، تو پوڈ کاسٹ پاکستان میں جسے ظاہر ہے آپ نے عروج بخشا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا مستقبل کتنا اور دیکھتے ہیں؟ ٹو بی آنیسٹ کوئی بہت لمبے عرصے تک نہیں، زیادہ سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ 2-3 سال ہوگا. تو پھر آپ کو اپنی نیش چینج کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ نیا کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں نا، پوڈ کاسٹ کے پچھلے 2-3 سال نکال دیں، اس سے پیچھے جائیں تو لانگ ویڈیو کا کانسیپٹ ختم ہو کے لوگ ریلز اور شارٹس پہ آ رہے تھے. کہاں لوگ 1-1 منٹ کی ویڈیو پہ آ رہے تھے، کہاں 1 گھنٹے پہ آ گئے، پوڈ کاسٹ پہ دوبارہ آ گئے ہیں. تو یہ ٹرینڈ ہے جو چینج ہوتا رہتا ہے. اس لیے میں مکس اینڈ میچ، جیسے بھی میں ٹریول کیا تو ٹریولاگ بیچ میں ایڈ کر دیے، کبھی کھانا شانا کا تو وہ ایڈ کر دیا، جو چیز کلک کر رہی ہے اس کے مطابق مکس اینڈ میچ چیزیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 الٹیمیٹ گول کیا ہے زندگی کا؟ گول یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اچھے مسلمان اور اچھے پاکستانی بنیں. اچھا، الٹیمیٹ گول یہی ہے. اور کوئی فائنینشیل اور اس طرح سے کوئی مادی آپ نے اپنے گول سیٹ کیے ہو؟ نہیں، گول اللہ نے پورے کر دیے سارے. مطلب میں نے جب ہم لوگ رہتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں، میرے فادر وہاں پہ امام مسجد ہیں، تو ہم لوگ 2 کمرے کے کوارٹر میں رہتے تھے 2011 تک. پھر اللہ نے حالات بدلے، جب یو کے گیا، بزنس ملا، پھر ہم نے وہ چھوڑ دیا، گھر وغیرہ سب. اس وقت مجھے مطلب بالکل اچھی طرح یاد ہے، یعنی کہ میں ابھی جب یہ بات کروں تو ویڈیو میرے سامنے چل رہی ہے کہ میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر کھڑا ہوں. مطلب میٹرک کی بات کر لیں، انٹر کی کر لیں، گریجویشن کی، ماسٹرز کی، اور کوئی ایروپلین گزرا تو میں نے اوپر سے دیکھا
اور مجھے یہ یقین تھا کہ میں کبھی جہاز میں نہیں بیٹھ سکوں گا. اللہ اکبر. یعنی میں نے یہ خواب بھی نہیں دیکھا کہ میں کبھی جہاز میں بیٹھوں. تو اب اس کے بعد جب آپ بزنس کلاس میں دنیا گھومنا شروع کر دیں تو پھر کیا پیچھے بچ جاتا ہے. کیا بات. اچھا یہ کوئی آپ کا کوئی رول سیٹ ہے کہ بزنس کلاس کب اویل کرنی ہے اور کب نہیں کرنی؟ اس بارے میں بتائیں. ایک تو یہ کہ جب کسی دوسرے نے کیا اسپانسر ہو تب تو ہے ہی ہے سر. اس کے علاوہ اپنے پیسوں سے کب کب بزنس کلاس ٹریول کرتے ہیں؟ ہاں اپنے پیسوں سے میں اکثر کرتا ہوں. اچھا. لیکن جو گلف کنٹریز ہے نا, گلف تک تو بزنس پہ کبھی ٹریول نہیں کیا. ایک دو بار کیا تھا شاید. یعنی یہی کہ 3-4 گھنٹے کی فلائٹ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسراف ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ پیسے ضائع کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس سے کوئی لمبی فلائٹ ہو, ایون ٹرکی تک بھی میں نے اکانومی میں بھی ٹریول کیا ہوا, 5-6 گھنٹے. ہاں تو ابھی یہ دیکھیں نا 14 گھنٹے کی فلائٹ ہو اور اللہ نے دیا ہوا ہو تو پھر میرے خیال ہے 14 گھنٹے ایسے تنگ ہو کے بیٹھنا کوئی ریزن نہیں بنتا. بالکل ٹھیک. ہاں نہ ہو تو بالکل آپ کا ٹریول. ہاں تو یہ 3-4-5 گھنٹے تک تو میں نہیں ٹریول کرتا. بالکل ٹھیک ہے. اس سے اوپر کی فلائٹ ہو تو پھر بزنس. اور بزنس میں زیادہ تر جو میں کرتا ہوں وہ میں آن اسپاٹ اپ گریڈ کرتا ہوں. پیسے بچتے ہیں نا. اچھا. ہاں یعنی مجھے بتائیں اس کا طریقہ کار کیا ہے. میں بک کرتا ہوں اکانومی کلاس. ٹھیک ہے. اور جہاز میں داخل ہو کے اپ گریڈ کرواتا ہوں. اچھا وہاں پہ بھی ایک آپشن جو وہاں پہ ہوتی ہے, آپ انٹر ہو ان سے پوچھیں سیٹ خالی, اور سیٹ خالی ہوتی ہے بزنس میں مل جاتی ہے. سیٹ خالی ہے وہیں پہ آپ کارڈ سے پے کرتے ہیں. اس پہ آپ کے ایک تو کافی سارے ٹیکسز بچ جاتے ہیں اور وہ بہت سستی بھی ہو جاتی ہے. اور یہ 100% اگر سیٹ ہے تو آپ کو مل جاتی ہے. جی مل جاتی ہے. بالکل سیٹ ہے. انہوں نے یہ تو آپ نے بہت سارے لوگوں کا بھلا کر دیا نا. بہت فائدہ ہو جاتا ہے. بس وہی صرف یہ اگر آپ رسک لے لیں. رسک ہاں کہ اگر سیٹ نہ خالی ہوئی تو بس پھر آپ کو اس طرف ٹریول کرنا. لیکن نارملی آپ کو سیٹ مل جاتی ہے. یہ تو آپ نے آج کی پوڈ کاسٹ کا سب سے اچھا طریقہ ہے. اور کافی پیسے بچتے ہیں. بالکل. حفص صاحب تھینک یو سو مچ. اتنی ساری باتیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں بہت سارے. مجھے لگتا ہے کہ وہی بات کہ ہم پھر ایک دوسرا پوڈ کاسٹ بھی انشاءاللہ کریں گے آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. بہت ساری باتیں مجھے لگتا ہے آپ نے دل سے جو کہیں اور شاید آپ نہ کرتے آج آپ نے کی. بالکل ایسے ہی. آپ کا شکریہ کہ آپ کی محبت اور ایسے پیار کرتے رہے ہم سے. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں ایسے اضافہ کرتا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.